الحمد لله رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں میں یہ مذکورہ 5 صفات پائی جائیں جو اس سے پہلی آیات میں اللہ نے ذکر کی ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر اعتبار سے کامیاب لوگ ہیں. اس سے پہلی آیات میں متقی لوگوں کی، مومن لوگوں کی، اہل ایمان کی 5 اعلیٰ صفات ذکر کی گئی ہیں، اور ان 5 اعلیٰ صفات کے ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے جن میں یہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، جن کی زندگیوں میں یہ صفات موجود ہیں، جن کی زندگیوں میں یہ 5 اوصاف، 5 اعمال، اچھی عادات، بہترین عبادات اور یہ 5 اچھی علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ انعامات کا تذکرہ کیا ہے. جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا انعام ہوتا ہے، جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا صلہ بھی ہوتا ہے. جتنا انسان تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے اپنی رحمت سے اس کو شان عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، عظمت عطا کرتے ہیں، راحت عطا کرتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور اس کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، اور آخرت کی بے مثل اور بے مثال زندگی عطا کرتے ہیں. کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 5 صفات کو ذکر کر کے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، اور اس میں اشارہ یہ دیا کہ سب سے پہلے ایسے لوگ کون تھے دین اسلام کے آنے کے بعد، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد. وہ کون خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ تھے، کون خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تو 2 انعام، اور پھر قرآن حکیم میں جگہ 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 آیت اور کئی آیات میں مسلسل اتنے انعامات ذکر کیے ہیں کہ انسان دیکھ کر عش عش کر اٹھتا ہے. اتنے قابل رشک لوگ کہ جن کی عبادت پر بھی فرشتے رشک کریں. ہاں عبادت ہو تو ایسی ہو، ایسی عبادت ہونی چاہیے. وہ لوگ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے، دین کے سیکھنے والے، اور دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایمانی نگاہ سے چہرہ نبوت کو جی بھر کے رچ کے سیر ہو کر دیکھنے والے.
کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو خوش قسمتی اور خوش نصیبی اس طبقے کے بعد قیامت تک آنے والے دوسرے لوگوں کو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ انوکھی سعادت ہے، یہ انوکھی سعادت ہے کہ جن لوگوں کو نبوت کا دور بھی ملا، پیغمبر کا زمانہ بھی ملا، حضور کی اطاعت بھی ملی، اور قرآن بھی حضور کی زبان سے ملا، اور ایمان بھی حضور کے ہاتھ سے ملا۔ کیا خوبیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں! جن کی نگاہیں جب مجلس میں اٹھتی تھی تو سامنے کھلا ہوا اللہ تعالیٰ کا قرآن حضور کے چہرے میں نظر آتا تھا، حضور کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا نور دیکھتے تھے، حضور کے چہرے کی تابانی دیکھتے تھے، حضور کے چہرے کی چمک دیکھتے تھے، حضور کے چہرے کی دمک دیکھتے تھے۔ نیکی کا وہ سارے کا سارا جگمگ 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 کرتا منظر سارا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے تھے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے۔ قیامت تک اس طبقے کے بعد کوئی کتنی ہی بلندی پر چلا جائے، قطب بن جائے، غوث بن جائے، ابدال بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، سارے القابات اس کو مل جائیں، لیکن وہ یہ سعادت نہیں حاصل کرتا کہ عالم بیداری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ایمان کی دولت کے ساتھ زیارت کرے۔ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہلی آیات میں ان کو بنیاد بنایا دراصل، کہ دیکھو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ متقی کی صفات یہ ہیں، اب ان صفات کو سامنے رکھ کر آئینہ بنا کر ذرا ان شخصیات کو جانو، پہچانو، دیکھو، تمہیں ان کی زندگیوں میں ایک ایک صفت جھلکتی نظر آئے گی، اور تمہارے لیے نمونہ بنے گی کہ اگر ایمان بالغیب کا تقاضا کیا گیا ہے تو پھر ایمان بالغیب ہونا کیسے چاہیے؟ کوئی مثال بھی تو موجود ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کو یہ کہا جائے کہ تم ایمان بالغیب لے آؤ تو ٹھیک ہے، زبان سے کہہ دے گا کہ میں ایمان بالغیب لے آیا، لیکن اگر اس کا جی کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں دیکھو تو صحیح کہ ایمان بالغیب لانے والا انسان کیسا ہوتا ہے، ذات کیسی ہوتی ہے، ہستی کیسی ہوتی ہے، تو اس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کے شاگردوں کو ایسے رکھ دی، یہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں ایمان بالغیب والے، ایسے ہوتے ہیں ایمان بالغیب والے۔ اتنا رنگ ایمان کا چڑھا اور قرآن کا چڑھا اور نیکیوں کا چڑھا کہ اس رنگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صبغۃ اللہ کہا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ بھی بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ کوئی خوبصورت رنگ نہیں ہو سکتا، کوئی پکا رنگ نہیں ہو سکتا، کوئی پختہ رنگ نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کیا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، صحابہ کی طرف سے فرمایا ہم ہی تو دراصل اس عبادت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا رنگ وچ رنگے گے کئی رنگ دے کالے، رنگ وچ رنگے گے کئی رنگ دے کالے، کیا رومی جامی تے حبشی بلال، کیا رومی جامی تے حبشی بلال، کالے رنگ کے اس حبشی حضرت بلال پہ اتنا رنگ چڑھا، اتنا رنگ چڑھا، اتنا پختہ ہو گیا، اتنا پکا ہو گیا کہ دشمن اس کو آگ کے انگارے پہ پکاتا، تپتی ریت پہ لٹاتا، رسیوں میں جکڑتا اور اس کو گھسیٹا جاتا تو اندر سے وہ رنگ جھلک جھلک کر زبان سے جاری ہوتا، اللہ احد اللہ الصمد، اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ ہے رنگ جو سینوں کے اوپر اور دل کے اوپر چڑھتا ہے،
اور ایسا چڑھتا ہے کہ جیسے انسان کے اندر ہی اللہ نے کوئی جنت بنا دی ہو۔ جس طرح اللہ کی بنائی ہوئی جنت جگمگ جگمگ کرے گی نا، اس طرح مومن کا سینہ بھی ایمان کے نور سے، معرفت کے نور سے، ہدایت کے نور سے، اللہ کی محبت کے نور سے اور اللہ کے محبوب کی محبت سے نور سے جگمگ 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 کرتا ہے۔ ایسا رنگ، پکا اور پختہ رنگ ان پر چڑھانے کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہیں ایمان بالغیب لانے والے، اتنا ایمان بالغیب کہ ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ پہاڑ کی مضبوطی وہ کیا مضبوطی ہوگی؟ پہاڑ تو لرز جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بلندی سے نیچے گر جاتا ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کو وہ پکا پختہ راسخ مضبوط ایمان عطا فرمایا کہ ایسے دیکھتے تھے اور ایسے عبادت کرتے تھے جیسے اپنی ایمانی آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ نے، اللہ کے حبیب نے عبادت کا یہ درجہ جو فرمایا، دراصل یہ صحابہ کا ایمان ہو سکتا ہے۔ ہمارے جیسے اور عام مسلمان اتنا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے لیے رعایت دی اسی حدیث کے اندر، ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے کہ اتنا تم آگے ایمان کے کامل درجے پر پہنچ جاؤ کہ دیکھو کہ یہ خدا، یہ اللہ ہے، اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرو، اتنا نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تمہارے لیے آسانی کر دی کہ چلو تم اتنا سوچ لو، اتنا ایمان بنا لو کہ اگر ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا نیچے آ کر ہمارے لیے آسانی کر دی۔ تو صحابہ کے لیے یہ جو 5 صفتیں بیان کی گئی، پہلی صفت ایسے تھی جیسے ان کا غیب جس غیب کا ایمان ایسے ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ قبر کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ میدان محشر قائم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت دوزخ یہ ہمارے سامنے ہے، بالکل میزان عدل قائم ہو چکا ہے، اللہ کی ذات سامنے آ چکی ہے، ابھی حساب و کتاب ہونا ہے، ابھی حساب و کتاب ہونا ہے۔ ادھر حساب و کتاب اور عبادت کے اندر کیا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اہل ایمان کو اس دن معاف کر دینا جس دن تیرا حساب قائم ہوگا۔ دیکھیں حساب کیسا، ایسے جیسے دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ ہم تو نمازوں کے اندر نہ جانے کہاں کہاں گھومتے ہیں، صحابہ جنت کی وادیوں میں گھوما کرتے تھے اور دوزخ کی اچھلتی ہوئی ابلتی ہوئی اور شعلہ نوا آگ کو دیکھا کرتے تھے، اللہ کے قائم کیے ہوئے آخرت کے نظام کو بالکل ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم تلی کے اوپر رکھی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایسے اتنا پختہ اور پکا رنگ کہ جب چڑھا تو دشمن نے ان کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر داخل کیا تو کھولتے ہوئے پانی نے ان کے جسم کی ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر کے رکھ دیا، مگر سینے سے ایمان کو الگ نہیں کر سکا، سینے سے ایمان کو الگ نہیں کر سکا، جل کے پکے جان کی بازی لگا دیتے تھے وہ، اس طرح سے اپنے ایمان کو بچا لیتے تھے، اس طرح سے اپنے ایمان کو بچا لیتے تھے وہ۔ نہ دنیا کی آگ کی شدت اور حدت ان سے ایمان چھین سکی، نہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے ایمان چھین سکی، ان کے جسم کے بعض کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیما کیما بن گئے، ہڈی ہڈی بن گئے، اپنی گردنوں کو کٹوا دیا اور جسم سارے کا سارا اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن ایمان کی شمع نہیں بجھنی تھی، ایمان کی شمع روشن رکھی، اگر روشن نہ رکھتے تو آج تک یہ ہمارے آس پاس کیسے پہنچتا؟ یہ ایمان، یہ قرآن، یہ تعلیمات، یہ شریعت، یہ احکامات، یہ ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم تک پہنچے۔ تو پہلی صفت ایمان بالغیب اتنی مضبوط، پھر نماز ایسی کہ مسلح پر کھڑے ہو جائیں
تو دنیا ساری ان کے ذہن سے نکل جائے اور نظام آخرت سامنے آ جائے۔ ایسی نظام، فرشتے دیکھیں، اللہ ان کا قیام دیکھو، اللہ ان کا سجدہ دیکھیں، اللہ ان کا رکوع دیکھیں، ان کا قعود دیکھیں، ان کا سکون دیکھیں، ان کی عاجزی، انکساری اور تواضع دیکھیں، وہ ان کی للہیت دیکھیں۔ یہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا سجدہ کہ جس سجدے میں انسان چلا جائے تو بس جی یہ کرے کہ جان نکل جائے اور سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ ایسا سجدہ صحابہ کو نصیب ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسا سجدہ سکھایا، ایسی عبادت سکھائی، ایسی بندگی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ دوسری صفت ان کی زندگیوں میں ایسی آئی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں